مجھے قرآن کہتے ہیں میرے صفحات کو پڑھ لو، سمجھ لو میرے پاروں کو، میری آیات کو پڑھ لو۔ قرآن مجید وہ مقدس وہ پاکیزہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ قرآن مجید رحمت بھی ہے، قرآن مجید بشارت بھی ہے، قرآن مجید ہدایت بھی ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کا نافذ کردہ قانون ہے، یہ آئین خدا ہے، یہ پروردگار عالم کا دیا ہوا دستور ہے ہمارے پاس۔ یہ دستور حیات بھی ہے، قرینہ زندگی بھی ہے۔ ہر شے کا کھلا بیان قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، آج دنیا کے کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے اس قدر نفرت اور مسلمانوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ وہ آئے دن قرآن کی بے حرمتی کیا کرتے ہیں، مگر وہ بے غیرت لوگ نہیں جانتے کہ قرآن نہ کبھی جلانے سے ختم ہوا نہ ختم ہو سکے گا۔ کوئی طاقت دنیا میں ایسی پیدا نہیں ہوئی جو قرآن کو مٹا سکے، اس لیے کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے، پروردگار ہے۔ تم قرآن کے ورق جلاؤ گے مگر یاد رکھنا قرآن تو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے دلوں کو قرآن کا ورق بنا لیا ہے، قرآن کے اپنے دلوں کو قرآن مجید کے لیے صفحات بنا لیا ہے۔ قرآن ہمارے دلوں پہ لکھا ہوا ہے، کون مٹا سکتا ہے قرآن کو؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی بے ادبی کی گئی۔ معاذ اللہ رب العالمین، ان بدبختوں کو اللہ غارت کرے، ان کو بھی غارت کرے اللہ جنہوں نے اجازت دی۔ اجازت کس نے دی؟ وہاں کی پولیس نے اجازت دی، وہاں کی حکومت نے اجازت دی، وہاں کے قانون نے اجازت دی۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، آپ اختلاف کیجئے، دلائل دیجئے، لیکن قرآن جلانے سے یاد رہے نہ تو قرآن کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ صاحب قرآن کی عظمتوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بے غیرت لوگ اس تکلیف میں ہیں کہ دنیا میں اسلام پھیل کیوں رہا ہے، کیوں لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی یہ حج کا موقع ہے، یہ حج 2023 کا جو ہوا ہے، اس میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں نے دیکھی، مجھے کسی نے بھیجی۔ کوئی پادری، کوئی بہت بڑا چرچ کا پادری ہے، مگر اس کی سمجھ میں اسلام آ گیا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ حج کرنے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب دین دیتا ہے تو دلوں کی گندگیاں دور کر دیتا ہے، اور جب دین لیتا ہے تو دلوں میں کچھ نہیں رہتا، صرف گندگی رہ جاتی ہے۔ ورنہ قرآن کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدے دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، قرآن نظائر بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی مؤثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرا کے ثمر بھی، قرآن مصدق بھی مطاہر بھی مبین
بھی قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی، قرآن منور بھی مطہر بھی صدا بھی، قرآن معظم بھی مکرم بھی ضیا بھی، قرآن خزینہ بھی ہے مخزن بھی عطا بھی، قرآن نوازش بھی عنایت بھی سخا بھی، قرآن مقین بھی قوانین خدا بھی، قرآن تحور بھی تفکر بھی صلہ بھی، قرآن معلم بھی مدرس بھی جزا بھی، قرآن مقدر بھی ہدایت بھی ہدا بھی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن مقدر بھی ہدایت بھی ہدا بھی، کونین کا مقصد بھی ہے کونین کی حد بھی، قرآن کی آیات میں، قرآن کی آیت میں ازل بھی ہے ابد بھی، سب کچھ ہے۔ میں نے کہا نا ہر شے کا کھلا بیان ہے قرآن میں، کونین کا مقصد بھی ہے کونین کی حد بھی، قرآن کی آیت میں ازل بھی ہے ابد بھی، قرآن میں وحشت بھی نصیحت بھی دعا بھی، قرآن میں افکار بھی جرت بھی وغا بھی، قرآن میں انکار بھی آداب وفا بھی، قرآن میں انعام بھی رحمت بھی سزا بھی، قرآن عجوبہ بھی عجائب بھی عجب بھی، قرآن قرینہ بھی سلیقہ بھی ادب بھی، اللہ کی مرضی بھی پیغمبر کی رضا بھی، عیسیٰ کا زہد حضرت موسیٰ کا عصا بھی، داؤد کی لے یوسف کنعا کی قبا بھی، بیتابی یعقوب بھی آدم کی دعا بھی، قرآن میں انسا بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن معاون بھی مداوا بھی مدد بھی، مسند بھی محمد کی سند بھی۔ قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، مگر جب اللہ توفیق نہیں دیتا تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں آوازیں اٹھی تھیں، 26 آیتیں قرآن سے نکالی، عدالت گئے، عدالت نے وہ تماچا لگایا، عدالت عظمیٰ نے اس پٹیشن کو خارج بھی کیا، ساتھ ساتھ جرمانہ بھی عائد کیا اس شخص پر۔ قرآن پر اعتراض کرنے والے اور قرآن پر تنقیدیں کرنے والے آتے رہے، مرتے رہے، ختم ہوتے رہے۔ قرآن کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ 1400 سال گزر گئے میرے عزیزو، قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا، ایک زبر نہیں بدلا، ایک زیر نہیں بدلا۔ کس کی مجال ہے جو قرآن کو بدل سکے؟ قرآن کو بدلنا تو بڑی بات ہے، قرآن کا ایک نقطہ بدلا نہیں جا سکتا ہے، ایک نقطے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، مگر ایسے بے وقوف، بے غیرت، بے حیا، بدتمیز لوگ نکل کے بارہا آتے رہتے ہیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ وسیم رضوی کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا، قرآن کی 26 آیتیں نکالنے چلا تھا، خود ہی نکل گیا، پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں مر رہا ہے، جی رہا۔ جنہوں نے اپنی آغوش میں بٹھایا تھا نا، انہوں نے ٹھوکر ماری، لات ماری نا، اب نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو قرآن کے خلاف جو بھی جائے گا رسوا ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے علماء موجود ہیں الحمدللہ، سمجھائیں گے آپ کو، آپ آئیے، پرسکون انداز میں آ کر کہیے کہ صاحب یہ چیز ہمیں سمجھا دی جائے، سمجھایا جائے گا۔ آج دنیا کوششیں کر رہی ہے قرآن کو مٹا دیا جائے، مسلمان کو مٹا دیا جائے۔ دنیا تو چاہتی ہے مسلمان کو لقمہ اجل بنا دیا جائے، مگر یاد رہے
جس قرآن کا محافظ اللہ ہو اور جس قوم مسلم کا محافظ اللہ ہو اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اور عام زبان میں کہوں تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ کس کی مجال، کس کی جرت؟ اب آؤ ذرا میں بتاتا ہوں آپ کو قرآن کیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائے، قرآن وہ عظیم المرتبت کتاب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رب کی رحمتیں مسلسل برسنے لگتی ہیں۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرو۔ گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کرو۔ بلاؤں نے وباؤں نے گھیر لیا ہے، قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر تمہیں شیاطین پریشان کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرو۔ تم قرآن پڑھو گے وبائیں بھاگیں گی، بلائیں بھاگیں گی، بیماریاں بھاگیں گی، رب کی رحمتیں اترنے لگیں گی، رب کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ کے ایک صحابی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے اپنے گھر کے اندر، ادھر آپ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر آپ کا گھوڑا ہے جو قریب میں بندھا ہوا ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، گھوڑا اچھل رہا ہے، بدک رہا ہے۔ حیران ہوئے کیا معاملہ ہے، اٹھے گھوڑے کے قریب گئے، جا کر دیکھا کوئی کیڑا تو نہیں ہے، کوئی سانپ وغیرہ تو نہیں آ گیا، لیکن جا کر دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ واپس آئے پھر قرآن پڑھنے لگے، گھوڑا جو بندھا ہوا ہے پھر بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ آپ پھر گئے، جا کر اپنے گھوڑے کو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ یہی ہوا۔ اب یہ صحابی جب آقا کی بارگاہ میں آئے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ تاجدار مدینہ مسکرائے، والی کائنات نے مسکرا کے فرمایا شاید تم میرا فرمان بھول گئے۔ یا رسول اللہ کون سا فرمان؟ آقا نے فرمایا سنو سنو، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کے فرشتے آتے ہیں۔ اے میرے صحابی تم قرآن پڑھ رہے تھے، فرشتے تمہارے گھر میں آ رہے تھے، تمہیں نظر نہیں آئے مگر تمہارے گھوڑے کو نظر آئے۔ یہ فرشتوں کو دیکھ کر اچھلنے لگا، بدکنے لگا۔ قرآن پڑھا جائے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں دنیا میں اگر آج بھی ان مصائب اور ان پریشانیوں کا حل جو لوگ تلاش کر رہے ہیں، اگر آج بھی وہ قرآن عظیم کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگے نا، سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، اور مصائب سارے کے سارے، ساری پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اسی قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آسانیاں بھی دیتا ہے، پریشانیاں بھی دیتا ہے، پریشانیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ کبھی پریشانی کا دور آتا ہے، کبھی آسانی کا دور آتا ہے۔ اللہ ہے نا، وہ کبھی مشکلیں دے کے آزماتا ہے، کبھی فراوانی نعمت سے آزماتا ہے۔ مگر دنیا کو اب ایکشن لینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر مسلم دنیا کو۔ 50 سے زائد مسلم ممالک اگر متحد ہو جائیں اور علل اعلان کہہ دیں، دنیا کو بتا دیں کہ اگر قرآن کی بے حرمتی کی گئی تو برداشت نہیں کیا جائے گا، اگر کہہ دیں کہ اگر قرآن اور پیغمبر اسلام کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی تو بخشا نہیں جائے گا، دنیا میں جرت نہیں ہوگی کہ قرآن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ مگر مسلم دنیا اختلافات کا شکار ہے، اور مجھے ابھی میں نے ایک نیوز دیکھی، میں حیران ہوا۔ شاید ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا ابھی کوئی اس پر رد عمل نہیں آیا ہے، میرا خیال ہے، لیکن آ جانا چاہیے اگر نہیں آیا ہے تو۔
اور سخت مذمت کرے ہماری حکومت اس کی اور دباؤ بنائے، کیونکہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں مسلمان رہتا ہے، مسلمانوں کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچی ہے، ہماری تکلیف کو ہمارے وزیر اعظم محسوس کریں اور سویڈن پر دباؤ بنائیں کہ جو گستاخی ہوئی ہے اس پر وہ مسلم دنیا سے معافی بھی مانگے، اور جس شخص نے یہ قرآن کی گستاخی بے حرمتی کی ہے اس کو سخت سزا بھی دی جائے۔ لیکن رشیا جو ملک ہے، روس، میں نے ایک نیوز دیکھی کہ رشیا کے اندر قرآن مجید کی اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے تو اسے وہ برداشت نہیں کرتے، انہوں نے اس کو اپرادھ، کرائم اپنے قانون میں درج کر دیا کہ قرآن کی بے حرمتی ایک کرائم ہے، اپرادھ ہے، اگر کوئی ہمت کرے گا تو سزا دی جائے گی۔ جیسے مرڈر کرنا ایک کرائم ہے، چوری کرنا ایک کرائم ہے، اسی طرح سے قرآن کی بے حرمتی، بے ادبی کرنا بھی وہاں پر کرائم ہے۔ اب اللہ عالم کتنی سچائی ہے یہ تو میں نہیں جانتا، میں نے تو ایک نیوز دیکھی نیشنل چینل پر، نیشنل چینل کی ایک نیوز میرے فون پر آئی، میں نے دیکھی۔ اگر ایسا ہے تو واقعی بہت اچھی بات ہے، اور تمام دنیا کے ممالک اس پر عمل کریں، اور سویڈن کو چاہیے کہ قانون بنائے، ہندوستان کو چاہیے قانون بنائے، پوری دنیا کے تمام ممالک اس پر قانون بنائیں کہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی مذہبی پیشوا یا کسی بھی مذہب کی کسی کتاب کو کوئی ٹارگیٹ نہیں کرے گا، کسی بھی مذہب کی کتاب کو کوئی اس کی بے حرمتی، بے ادبی نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو اسے سخت سزا کا اس میں جو ہے پراودھان کیا جائے۔ اور یہ واحد قوم مسلم ہے جس کا مذہب کہتا ہے کہ مسلمانوں کسی کے خداؤں کو برا نہ کہنا، کسی کے مذہبی پیشواؤں کو برا نہ کہنا، کسی کی مذہبی کتاب پر تم اس کی بے حرمتی، بے ادبی نہ کرنا۔ اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے، اسلام تو ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ دنیا امن کی باتیں کرتی ہے، اصل امن کا پیغام تو اسلام دیتا ہے، اصل تو امن کو عام کرنے والے ہم لوگ ہیں، قوم مسلم۔ ہم کسی کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہتے، ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہم کسی کی مذہبی کتاب کی بے حرمتی، بے ادبی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو کیسے جرت ہو جاتی ہے ان لوگوں کی کہ قرآن کی بے حرمتی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں سازشیں ہیں، سازشوں کا بازار گرم ہے، دنیا کوشش کر رہی ہے مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائی جائے، انہیں ٹھیس پہنچائی جائے، انہیں نقصان پہنچائے جائیں، کبھی ان کے دل کو چوٹ پہنچائی جائے، کبھی انہیں معاشی اقتصادی طور پر چوٹ پہنچائی جائے۔ مگر یاد رہے، ہم فریاد کرتے ہیں اللہ سے، ہم جھولی پھیلاتے ہیں اللہ کے سامنے، ہم حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ ہمارا محافظ اللہ ہے، ہمارا مددگار اللہ ہے، کوئی دنیا کا انسان ہماری مدد کو آئے نہ آئے، مگر ہمارا خدا ہمارے لیے کافی ہے، خدا کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم وہ ہیں جب 313 تھے تب ہم نے بدر کے میدان میں دنیا کو بتایا تھا کہ اگر بے وجہ کوئی ہم کو ستائے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، تو ہمیں اپنی حفاظت کرنا ہمارے رب نے سکھایا ہے، اور پھر ہماری مدد کو ہمارا رب فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ تو ہماری مدد کے لیے دنیا آگے آئے نہ آئے، مگر ہمارا رب ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ ہم کسی کے رحم و کرم پر دنیا میں زندہ نہیں ہے، دنیا تو چاہتی ہے ختم کر دے۔ ہم امریکہ کے رحم و کرم پر، کسی اور طاقتور ملک کے رحم و کرم پر دنیا میں نہیں ہیں،
ہم فقط اللہ کے رحم و کرم پر ہیں، زندہ ہیں اللہ کے رحم و کرم پر، زندگیاں گزر رہی ہیں اس کے رحم و کرم پر، وہ رب ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یاد رہے قرآن کی بے حرمتی کر کے ہمارے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بہرحال میں قرآن کی فضیلتیں اور عظمت کی بات، لیکن ساتھ ساتھ اپنی قوم سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم بھی ذرا اپنے آپ کو بدلو، تم بھی ذرا قرآن کے پڑھنے والے قاری بن جاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سب سے پہلے پڑھاؤ، سارے علم بعد میں دو، پہلے قرآن سکھا دو۔ تم قرآن مجید کو اپنے گھروں کے اندر، سارے کام بعد میں، قرآن پہلے۔ یاد رکھنا یہ جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اس کا گھر خلد میں اللہ بنا دیتا ہے، اپنے بچوں کو جو قرآن پڑھا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو کچھ دیں نہ دیں مگر قرآن ضرور دیں۔ آپ نے ورثے میں مکان چھوڑا، دکان چھوڑی، پلاٹ چھوڑے، زمین چھوڑی، سب کچھ چھوڑ دیا، اگر بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر نہیں گئے، انہیں تم نے قرآن نہیں دیا تو یاد رہے تم نے انہیں کچھ نہیں دیا، اور قرآن دے دیا تو سب دے دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور بڑی پریشانی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور میری ایک بیٹی بڑی منتوں کے بعد میں پیدا ہوئی، بڑی دعائیں کی، پھر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ کہنے لگا میں نے جب نظر مان لی تھی بیٹی کی ولادت سے قبل، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے بیٹی عطا کرے گا دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گا، خوب خرچہ کروں گا، خوب سارا جہیز بھی اس کو دوں گا۔ کہنے لگا اس وقت میں مال تھا میرے پاس، دولت تھی، لیکن اب غریب ہو گیا۔ بیٹی تو اللہ نے دی، وہ جوان بھی ہو گئی، لیکن اب میرے پاس میں کچھ نہیں، اپنی نظر کیسے پوری کروں؟ میں نے تو نظر مانی تھی بہت دھوم دھام سے شادی کروں گا، بہت جہیز دوں گا، مگر اب کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہے؟ جی حضور۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا گھر چلا جا، اگر تو اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہے اپنے گھر چلا جا، اور گھر جانے کے بعد میں اپنی بیٹی کو جہیز میں کچھ دینا یا نہیں دینا، لیکن قرآن دے دینا، اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید دے دینا۔ اگر تو نے اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دیا تو یاد رکھنا تجھے گویا، اگر تو نے قرآن دے دیا تو یاد رکھنا کہ تو نے کائنات کے سارے خزانے اس کو دے دیے۔ اگر قرآن دے دیا تو کائنات کی تمام دولتیں دے دی، کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں، قرآن سے بڑی کوئی سرمایہ قرآن سے بڑا نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی مقدس پاکیزہ کتاب ہے۔ قرآن تو خود کہتا ہے اپنے ماننے والوں سے، اے میرے ماننے والوں ذرا پڑھو تو صحیح مجھے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ اور جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، وہ اثر قرآن کا ہر لفظ دل پر کر گیا۔ وہ چاہے مکے کے اندر نبی نے قرآن مجید سنایا ہو، وہ حضرت عمر فاروق اعظم کو آپ کی بہن نے قرآن سنایا ہو، یا مصطفیٰ نے مکے کے کافروں کو، یا دیگر صحابہ نے قرآن سنایا ہو، جس نے قرآن سنا خدا کی قسم پھر اس نے یہی کہا، وہ اثر قرآن کا ہر لفظ دل پر کر گیا، وہ اثر قرآن کا ہر لفظ دل پر کر گیا،
ظلمت باطل میں بھی دل نور حق سے بھر گیا۔ تو قرآن مجید پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، دل کو سکون نہ ملتا ہو قرآن پڑھو، اللہ نے تو خود فرما دیا دلوں کو سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کے کلام کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، پروردگار کا کلام ہے۔ اور سنو، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتا نا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ یہ تو حضور پر نازل کیا، حضور کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سے جلنے والے، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے ایک بار قرآن پڑھیں۔ میں دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن سے جل رہے ہو نا، یہ تعصب کی اینک ہٹاؤ، تعصب کا چشمہ ہٹاؤ، پھر ذرا قرآن پڑھو۔ اور جب انصاف کی اینک لگا کر قرآن کو پڑھو گے، خدا کی قسم تمہیں قرآن میں انصاف ہی نظر آئے گا، تمہیں قرآن میں عدل نظر آئے گا، تمہیں قرآن مجید کے اندر امن، سکون، سلامتی، دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک، روح کا اطمینان تمہیں قرآن کی تلاوت میں حاصل ہوگا۔ قرآن مجید مکمل دستور حیات ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے تو قرآن نے اس کی سزا بھی بتائی ہے، اور قرآن نے رحمت کے بھی پیغام سنائے ہیں، خوشخبریاں قرآن کے اندر ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے۔ مسئلہ کوئی بھی ہو قرآن اٹھا لو۔ مگر عجیب معاملہ ہو گیا، ہمارے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں قوم مسلم قرآن سے دور ہے۔ قرآن اٹھاتے ہیں تو کب؟ جب کوئی قسم کھانی ہوتی ہے۔ قرآن اٹھاتے ہیں تو کب؟ جب رمضان آتا ہے تب قرآن ہاتھ میں آتا ہے۔ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں۔ اور وہ ڈاکٹر ماجد صاحب نے جو کہا نا، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اور قرآن کے تعلق سے 4 مصرے میں آپ کی خدمت میں اپنے نظر کرتا ہوں۔ ہزاروں آندھیوں کو ایک ہی طوفان کافی ہے، کبھی بھی آزما لو بازوؤں میں جان کافی ہے۔ ہزاروں آندھیوں کو ایک ہی طوفان کافی ہے، کبھی بھی آزما لو بازوؤں میں جان کافی ہے۔ برائی کی ڈگر پر کیا ہمیں دنیا چلائے گی، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے۔ کبھی بھی آزما لو بازوؤں میں جان کافی ہے۔ تو یاد رہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، رب کا کلام ہمارے لیے کافی ہے۔
پروردگار عالم کا کرم اور اس کی مدد اور اس کی پناہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کے محبوب کی محبت، شفقت، ان کی عطائیں، ان کا کرم ہمارے لیے کافی ہے۔